المرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان آمنت بالله صدق الله العظيم۔ آئیے سب سے پہلے حضور آقا نامدار مدنی تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار انیس بے کساں چار ساز درد مندہ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گہربار میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آج کے اس اجتماع میں بیٹھ کر مجھے سنی دعوت اسلامی کے اپڑا کے شروعاتی دور کا اجتماع یاد آ گیا، اس لیے کہ جب اپڑا میں سنی دعوت اسلامی کے اجتماعات کا سلسلہ شروع ہوا تھا تو اس وقت منی منڈا الہیہ مسجد میں سنی دعوت اسلامی کا ویکلی اجتماع ہوتا تھا، وہ ہمارے محلے کی مسجد تھی۔ تو اس وقت ایک صاحب ناز شریف پڑھا کرتے تھے، ان کی بڑی چھوٹی عمر تھی اس وقت، الحمدللہ آج ہماری محفل میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ جیسے ہی وہ اندر آئے تو مجھے انہیں دیکھ کر جو ہے ان کا وہ بچپن کا زمانہ اور ہمارا بھی وہ شروعاتی دور اجتماعات جو کرتے تھے، اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو شروعات میں جیسی محنت ہم سبوں نے مل کر کی ویسے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آدمی جب بھی کوئی کام شروع کرتا ہے تو بڑی تیزی رہتی ہے، پھر دھیرے دھیرے جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ تیزی ختم ہو جاتی ہے، پھر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اب تو کافی لوگ ساتھ ہو گئے، مل کر کریں گے۔ یاد رکھیں قیامت کے دن مجھے اور آپ سب کو سب سے زیادہ حسرت جس چیز کی ہوگی وہ یہ ہے کہ ہم نیکی اور کیوں نہیں کی، ہم نیکی اور کیوں نہیں کی، یعنی نیکی کی حسرت ہوگی۔ ابھی جیسے ہم لوگ فرض اور سنت نماز پڑھے نکل گئے، کبھی نفل نماز نہیں پڑھتے، اکثر لوگ نہیں پڑھتے، تو قیامت میں اس چیز کا افسوس ہوگا کہ ہم لوگ نفل کیوں نہیں پڑھتے تھے، کاش پڑھ لیتے تو کیا ہوتا۔ ایک بزرگ کہتے ہیں روزانہ اپنے اکاؤنٹ میں کچھ نہ کچھ ڈالو، بولے کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ بینک میں مہینے میں ایک مرتبہ پیسہ ڈالتے ہیں اچھی سی اماؤنٹ، لیکن اب روزانہ ان کو پیسہ جمع کرنا ہوتا ہے تو اپنے گھر میں ایک ڈبہ رکھتے ہیں، جب بھی رات کے وقت گھر گئے جو کچھ چلر بچا ہوا ہے وہ ساری ڈبے میں ڈال دیے۔ اب مہینے میں ایک مرتبہ ڈبہ پھوڑتے ہیں تو اس میں اچھا خاصا پیسہ جمع ہوتا ہے، تو وہ پیسہ وہ بینک میں جمع کرتے ہیں جو سال دو سال کے بعد اچھی خاصی اماؤنٹ ان کے ہاتھ میں آتی ہے۔ تو بزرگ کہتے ہیں ویسے ہی آپ لوگ بھی روزانہ اپنی آخرت کے بینک میں کچھ جمع کر دیا کرو۔ تو کسی نے پوچھا کہ وہ کیسے جمع کریں، تو انہوں نے کہا وہ ایسے ہے کہ جب ساری نماز پڑھ لو جانے سے پہلے 2 رکعت نفل زیادہ پڑھ لو، مسجدی میں بیٹھے ہوئے 10 درود شریف پڑھ لو، 10 مرتبہ سبحان اللہ کہہ دو، یا کوئی اور نیکی کر دو، صدقہ و خیراتی کر دو، کسی بھوکے کو کھانا کھلا دو، ننگے کو کپڑا پہنا دو، یعنی کوئی ایسا عمل کر دو یہاں تک کہ راستے میں چلتے چلتے چند مومن مسلمانوں سے ملاقات ہو گئی، انہیں سلام کر کے ان کی خیر خیریت پوچھ لو، اگر پتہ چلے کوئی بیمار ہے اس کی عیادت کے لیے چلے جاؤ۔ یہ ساری وہ نیکیاں ہیں جس کے اثرات آپ کو یہاں دکھائی نہیں دیں گے، قیامت کے دن اس کی کافی ضرورت ہوگی۔
آدمی سوچے گا کاش میں یہ نیکی کر لیتا، یہ نیکی کر لیتا، یہ نیکی کر لیتا. تو ایک ایک نیکی کو جب انسان ترس رہا ہوگا تو ایسے وقت میں مجھے آپ سب کو یہ وہ نیکیاں ہیں جو قیامت میں کام آیا کرے گی. تو ہم لوگوں کو دعوت دیں، جہاں بھی جائیں، جب بھی لوگوں سے ملاقات ہو، سنیچر کے دن سنی دعوت اسلامی کا ہفتہ وار اجتماع ہے، آپ ضرور تشریف لائیں. میں آپ کو بتاؤں جب لوگ آئیں گے یاد رکھیں ایک بیان سے کچھ لوگ کبھی کبھی جو ہے بدل جاتے ہیں، اور چند لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بار بار جب بیان سنتے ہیں پھر ان میں تبدیلی آتی ہے. اگر ہم اپنی زندگی میں کسی ایک بندے کو بھی نیکی کی راہ کی طرف لائے، ہماری وجہ سے کوئی بندہ نمازی بنا، روزے دار بنا، یا کوئی اور نیک کام میں لگ گیا، اس کی وجہ ہم بنیں گے. یاد رکھیں جتنی نیکی اللہ اسے عطا فرمائے گا اتنی نیکی ہمیں بھی عطا فرمائے گا. اور دین کا معاملہ ایسا ہے جیسے ہمارا آج کا ٹاپک ہے ایصال ثواب. ایک بزرگ فرماتے ہیں میرے خاندان میں ایک بچی تھی، جب بھی میں ان کے گھر جاتا تو وہ مجھ سے سوال کرتی کہ حضرت میری عادت ہے جب بھی میں کوئی نیک عمل کرتی ہوں اور بالخصوص قرآن شریف کی تلاوت کرتی ہوں تو قرآن شریف پڑھنے کے بعد کبھی میں اپنے والدین کے نام بخش دیتی ہوں، کبھی دادا دادی کے نام، کبھی نانا نانی کے نام، جتنے بھی رشتہ دار ہیں سب کے لیے میں پڑھ دیتی ہوں. تو کیا کبھی میں اپنے لیے بھی پڑھ سکتی ہوں؟ تو اس بزرگ نے اسے پیارا جواب دیا، اے اللہ کی بندی تو اپنے لسٹ میں یعنی ایک پڑھ رہی ہے، یہ ختم شریف ہوا، تو اگر صرف اپنے ماں باپ کے لیے نہیں، اگر تو آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے مومن مسلمان ہیں ان کے لیے، اور آج سے لے کر قیامت تک آنے والے جتنے مومن مسلمان ہیں سب کے لیے بھی نیت کرے گی، اللہ سب کو ثواب دے گا اور سب کے برابر تجھے ثواب عطا فرمائے گا. سب کے برابر کروڑوں کی تعداد میں لوگ، کروڑوں کی تعداد میں لے ایمان ہوں گے. اسلام کے شروعاتی دور سے نہیں، حضرت آدم علیہ السلام کے دور سے لے کر آج تک. اور ایک بات یاد رکھیں، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں اے اللہ تو مجھے بھی بخش، میرے والدین کو بھی بخش، اور جو میرے والدین کی بخشش کی دعا کرے اسے بھی بخش، ان کی بھی مغفرت فرما دے جو میرے والدین کے لیے دعا کریں. تو ایک صحابی رسول بہت پہلے ان لوگوں کے لیے دعا دے کر دنیا سے رخصت ہو گئے جو ان کے والدین کے حق میں دعا کریں. تو اللہ توفیق دے جب بھی آپ اپنے لیے دعا کریں، اپنے والدین کے لیے دعا کریں تو ساتھ ہی ساتھ یہ بھی دعا کریں اے اللہ حضرت ابو ہریرہ کی بھی مغفرت فرما، ان کی والدین کی بھی مغفرت فرما. یہ دعا کرتے ہی ان کی دعا آپ کو لگ جائے. ادھر سے آپ نے دعا کی، ادھر سے ان کی دعا آپ کو مل گئی. اور یہ بڑا پیارا طریقہ ہے. اور ایک چیز یاد رکھیں، ہمارے یہاں ہوتا ہے وہ ناجائز و حرام نہیں ہے، عمل اچھا ہے لیکن یہ ضروری نہیں. مثال کے طور پر آج جو ہوتا ہے، ہم اور آپ کہیں قرآن خانی میں چلے گئے، لوگ ایک چٹھی لا کر دیتے ہیں. کیا دیتے ہیں؟ 10 ختم، 365 یاسین، 4000 کلمہ، 1.5 لاکھ ذکر، یعنی ایسی ایک لسٹ رہتی ہے. اور سید صاحب دعا کرنے والے، یا میں کروں حافظ مشتاق، جو لوگ بھی دعا کرنے والے ہیں، حافظ کیف صاحب، حافظ سائل صاحب، ہمارے جیلانی صاحب قبلہ، کوئی بھی دعا کرنے والے، اگر وہ لسٹ پڑھے نا تو گھر والوں کی اطمینان نہیں ہوتی. گھر والوں کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے دعا ہوئی نہیں.
کیوں 15 ختم بولے نہیں، 65 یاسین بولے نہیں، 300 کلمہ بولے نہیں، 1.5 لاکھ ذکر بولے نہیں، آیت کریمہ بولے نہیں؟ میں آپ کو بتاؤں، بتایا اسے جاتا ہے جسے پتہ نہیں ہوتا، بتایا اسے جاتا ہے جسے پتہ نہیں ہوتا۔ ارے تمہیں تو پڑھنے کے بعد پتہ چلا، اللہ تو اس سے پہلے بھی جانتا ہے، اسے تو اس سے پہلے ہی پتا ہے کہ میرا بندہ اتنا پڑھنے والا ہے، یہ پڑھنے والا ہے۔ جو رب پہلے سے جاننے والا ہو اسے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ بتایا کیوں جاتا ہے؟ یہ دعوے میں بتانا ضروری نہیں، یہ عوام کے لیے کیوں بتائے؟ دیکھو انہوں نے اپنے مرحوم کے لیے اتنا پڑھا ہے، آپ لوگ بھی اپنے مرحومین کے لیے پڑھا کرو، عوام کو ترغیب دینے کے لیے، عوام میں جذبہ پیدا، اللہ کو بتانے کے لیے نہیں۔ اور یاد رکھیں دعا جو ہے نا، دعا بتانے کو نہیں کہتے، دعا مانگنے کو کہتے۔ دعا اللہ میں نے یہ کیا، ارے وہ تو جانتا ہے اور یہ بھی جانتا ہے کہ تجھے کیا چاہیے، لیکن تیری زبان سے سننا چاہتا ہے کہ تو جو چاہتا ہے وہ زبان سے بول، تیری جو ضرورت ہے وہ اس سے مانگ، تو نے جو کیا وہ تو جانتا ہی ہے، تو اپنی ضرورتیں مانگ۔ اے اللہ مرحوم کی مغفرت فرما، قبر کو کشادہ فرما، قبر میں نور انوار کی بارش فرما، اے اللہ جنتی لباس عطا فرما۔ یہ مانگنے والی چیز، انہوں نے حج کیا تھا، انہوں نے مسجد بنائی تھی، اے اللہ انہوں نے مدرسہ بنایا تھا، انہوں نے بڑی دین کی خدمت کی تھی، وہ رب جانتا ہے، اور ہم جتنا مانگتے ہیں یہ چیزیں بتا کر اسے بہتر وہ دینے والا ہے۔ دعا کہتے ہیں بتانے کو نہیں، دعا کہتے ہیں مانگنے کو۔ یہ عادت بنانے کہ ہمیں مانگنا کیا ہے، ہم نے جو کیا ہے وہ تو اسے پتا، اور یہ بھی پتا ہے کہ ہم کیا مانگنے والے ہیں، لیکن وہ ہماری زبان سے سننا چاہتا ہے۔ اگر لوگوں کی نیت اگر صرف لوگوں کو دکھانا ہو کہ ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا، تو یاد رکھیں دنیا میں کوئی عمل جو انسانوں کے لیے کرے اس کا کوئی اجر نہیں، اجر صرف اس کا ہے جو بندہ اللہ کے لیے کرے، جو بندہ اللہ کے لیے کرے۔ اللہ کے لیے کرنا اس لیے کہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں قاری، مجاہد اور اللہ کی بارگاہ میں سخی اور قاری اور غازی بلائے جائیں گے، جبکہ تینوں کہیں گے ہم نے تو تیری عبادت کے لیے کی۔ رب فرمائے گا تم نے تو نام و نمود کے لیے، دکھاوے کے لیے کیا، اس کا اجر تمہیں دنیا میں مل گیا، اب تمہارے لیے اس کا بدلہ یہ کہ تم جہنم میں چلے جاؤ۔ آپ لوگوں نے کئی مرتبہ بیانات میں سنے ہوں گے، اس لیے اکثر ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ہم جب کوئی نیک عمل کرتے ہیں، کوئی بڑا کام کرتے ہیں، تو اکثر لوگوں میں اس کا چرچا ہو تو ہمارا آپ کا دل بڑا خوش ہوتا ہے، قلب کو بڑا سکون حاصل ہوتا ہے کہ میں نے مدرسہ بنایا، لوگوں میں چرچا ہو گیا اور لوگ بولتے ہیں کہ اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا۔ میں کہتا ہوں اللہ کے بندوں یہ ساری چیزیں کر کے بھول جاؤ، اس لیے کہ یہ ہم آخرت کے لیے کر رہے ہیں، ہماری ضرورت آخرت میں ہے، اور آخرت میں جب یہ چیزیں پہنچتی ہیں نا، اور بہت سارے لوگ یہ سوال ہوتا ہے، ابھی ہم اور آپ اس محفل میں بیٹھے ہیں، نیت کریں ہماری اس محفل کا ثواب استاد العلماء جلال العلم علامہ عبدالعزیز محدث مراد آبادی اللہ حضور حافظ ملت کے روح اور جناب ابو بکر صاحب ان کے روح کو ہم یہ محفل کا ثواب نظر کریں گے۔ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ اہل سنت کے یہاں پر ایصال ثواب، ایصال بھیجانا، ثواب پہنچانے کا جو طریقہ ہے، یہ جو تم پہنچاتے ہو کیا یہ وہاں تک پہنچ جاتا ہے؟ یہ وہاں تک پہنچ جاتا ہے؟ دیکھیے قرآن سے بھی ثابت کیا جا سکتا ہے کہ جو چیز ہم بیچتے ہیں وہ پہنچ جاتا ہے، حدیث میں بھی ہے کہ ہم جو پہنچاتے ہیں وہ جو بھجاتے ہیں وہ پہنچ جاتا ہے۔
عقلی دلیل سے بھی ہمیں پتا چلتا ہے کہ ہم جو بیچتے ہیں وہ پہنچ جاتا ہے. مثال کے طور پہ میں آپ کو بتاؤں, مرکز میں بیٹھ کر آواز نکل رہی ہے, سننے والے دنیا کی کئی ایک کونے میں سن رہے ہیں. سائنس نے جب اتنی ترقی کر لیا, کئی ایک ساتھی اس وقت جہاز میں بیٹھ کر مرکز کے اجتماع کو سن رہے ہیں. یہاں سے لے کر وہاں تک یہ آواز کون پہنچا رہا ہے؟ لوگ کہیں کہ سائنٹسٹ کا کمال ہے, سائنسداں کا کمال ہے. تم سائنس کی قوت کو مانتے ہو, اللہ کی قوت کو نہیں مانتے. یہ آواز سائنسی طاقت پہنچا رہی ہے, لیکن سائنٹسٹ کو اللہ نے پیدا کیا, اسے دل اللہ نے عطا کیا, اسے سوچنے سمجھنے کا دماغ اللہ نے دیا, اسے علم حاصل کرنے کی قوت اللہ نے عطا فرمائی, اور اسے دنیا میں پیدا ہی اللہ نے کیا. تو کیا وہ اللہ ہماری ان ساری نیکیوں کو ان تک نہیں پہنچائے گا جن تک ہم پہنچانا چاہتے ہیں؟ یقیناً پہنچائے گا. عقلی دلیل یہ ہے, ابھی آپ کسی بندے سے بات کرتے کرتے غصے میں آ جائے, اس کے ماں یا باپ کو گالی دے دے, آپ نے گالی دیا, ان کی ماں اس وقت دبئی میں ہے, والد امریکہ میں ہے, بیٹا یہاں پہ ہے. آپ گالی دیتے ہیں, بیٹا بڑا اٹھے گا کہ نہیں اٹھے گا؟ تو کیا گالی وہاں تک پہنچ گئی؟ وہ کہتا ہے پہنچ گئی. گالی کیوں دیا؟ گالی لگ گئی نا. ارے اللہ کے بندے, جب گالی لگ جاتی ہے, بندوق سے نکلنے والی گولی لگ جاتی ہے, تو کیا قرآن آیات نہیں لگے گی جا کے؟ قرآن آیات نہیں پہنچیں گی؟ کیا اللہ کے نام کا ذکر نہیں پہنچے گا؟ یقیناً پہنچے گا. آپ دیکھیں میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں, حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک خاتون آئی, آ کر کہنے لگی, حضور میری بیٹی کا انتقال ہو گیا, وہ فوت ہو گئی, اور میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ میری بیٹی کس حال میں ہے. یاد رکھیں, اللہ کے ولیوں کی یہ شان ہوتی ہے, ان کے پاس ایسے علوم ہوتے ہیں جو وہ اپنے چاہنے والوں کو سکھاتے ہیں, تو اللہ کی قدرت سے انہیں کئی ایک منظر دکھائی دیتا ہے. سارے مناظر تو نہیں دکھائی دیتے, اس میں سے کچھ جھلکیاں دکھ جاتی ہیں. جیسے میں آپ کو بتاؤں, کچھ لوگوں کا چہرہ دیکھ کر ہی کہتے ہیں نا, ارے وہ بندہ صحیح نہیں, اس کا چہرہ دیکھ کر ہی پتا چلتا ہے, کہتے ہیں نا. آپ بتائیے یہ کیا ہے؟ حدیث پاک ہے, مومن کی نگاہ سے بچو, وہ ایمان کے نور سے دیکھتا ہے. مومن کے نگاہ سے بچو, وہ ایمان کے نور سے دیکھتا ہے. جب مومن کی یہ شان ہے, تو مومنوں میں جو اولیاء کی جماعت ہوگی ان کی کیا شان ہوگی؟ کہتے جو اولیاء اللہ ہیں ان کی تو شان اور جدا ہے. اولیاء کرام کی بارگاہ میں بہت سارے لوگ آ کر دعائیں کراتے ہیں. کبھی کبھی کچھ لوگ صرف اتنا کہہ دیتے ہیں, آپ دعا فرما دیں, اللہ مغفرت فرما دے. یاد رکھیں, اگر فوت ہونے والا, دنیا سے جانے والا, اگر ذرہ برابر بھی وہ ایمان لے کر گیا ہے, رائی کے دانے کے برابر بھی اگر وہ ایمان لے کر گیا ہے, اگر اس کا خاتمہ ایمان پر ہوا ہے, تو یہ ساری چیزیں اسے فائدہ پہنچائے گی. لیکن اگر وہ ایمان پر نہیں گیا, وہ کفر پہ مرا, اس کا کافر ہوا مرتے وقت, خاتمہ ایمان پر نہ ہو سکا, تو یاد رکھیں پھر آپ پوری دنیا مل کر بھی پڑھ لیں تو کچھ نہیں کر سکتے. شرط کیا ہے؟ ایمان کے ساتھ جانا. کس کے ساتھ جانا؟ کچھ سیاسی لوگوں کا حال کیا ہوتا ہے پتہ ہے؟ مجھے آج بھی یاد ہے, شاید وہ کانگریس کا کوئی بڑا لیڈر تھا جسے تمل ناڈو میں کہیں پر ہار میں بم ڈال کر مار دیا گیا تھا. یاد ہوگا, ہمارا شاید بچپن کا دور تھا. اس وقت مجھے یاد ہے کہ کانگریس کے کچھ لیڈروں نے جو ہے اسی ٹاؤن میں جو ہے اس کے نام پر قرآن خوانی کی. آپ میں سے کسی کو یاد ہوگا نہیں یاد ہوگا پتہ نہیں ہے, مجھے ہلکا ہلکا یاد ہے, یاد آ رہا. تو میں دیکھیے, دعا صرف مومن کے لیے. دعا کس کے لیے ہے؟ مومن کے لیے. کافر کتنا بڑا ہمدردی کیوں نہ ہو,
آپ کو راشن دیتا ہوں، ہر مہینے آپ کو جو ہے وہ کووڈ کٹ دیتا ہوں، آپ کو لاک ڈاؤن کی کٹ دیتا ہوں، آپ کے لیے بہت ساری جو ہے وہ سہولتیں دے دیتا ہوں، آپ کے لیے زمین مکان بہت کچھ دے دیا، اگر اسے وہ اس نے پوری کائنات بھی آپ کو دیا لیکن وہ ایمان والا نہیں ہے، اس کا کفر ظاہر ہے، اس کی زندگی میں تو آپ دعا کر سکتے ہیں اے اللہ اسے ایمان عطا کر دے، لیکن اسے مرنے کے بعد دعا نہیں کر سکتے اللہ اسے بخش دے، مرنے کے بعد نہیں کر سکتے، زندگی میں کر سکتے ہیں۔ جیسے اے اللہ جو اس وقت ہندوستان کے بڑی کرسی پہ بڑے عہدوں پر جمے ہوئے ہیں، اللہ انہیں ایمان کی دولت عطا فرما، یہ دعا تو کر سکتے ہیں، لیکن جو مر گئے پھر ان کے لیے نہیں کر سکتے کہ اے اللہ وہ تو بڑا نیک تھا، ہمارا منسٹر تھا، ہمارا منتری تھا، یہاں سنتری تھا اور پتہ نہیں اس کے کتنے ماننے والے تھے، اسے بخش دے۔ اگر وہ ایمان والا نہیں ہے تو اس کے لیے ہم اور آپ دعائے مغفرت نہیں کر سکتے، اسی لیے کہتے ہیں نا نماز جنازہ بھی اہل ایمانی کا ہے، دعائے مغفرت بھی اہل ایمان کے لیے ہے، تیجا 10واں 20واں 40واں برسی عرس نظر نیاز یہ ساری چیزیں اہل ایمان کے لیے ہے، غیر ایمان والے کے لیے یہ اعمال نہیں ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت حسن بصری کے پاس ایک خاتون آنے کے بعد کہی اے اللہ کے بندے، اے درویش، اپنی عبادت و ریاضت کے ذریعے اللہ کو راضی کرنے والے، اللہ کی رضا کے خاطر اللہ کے مخلوق کی مدد کرنے والے، اللہ کے بندوں کے جو دل ٹوٹے ہوئے ہیں انہیں اپنی دعاؤں سے اور حکمت بھری باتوں سے جوڑنے والے، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو اللہ کے ذکر و اذکار سے دور کرنے والے بندے، میری بیٹی فوت ہو گئی اور میرے دل میں جو ہے اس کے لیے شدید محبت ہے، شدید محبت ہے۔ یاد رکھیں ماں باپ اپنی اولاد سے دونوں محبت کرتے ہیں، لیکن باپ کبھی محبت کا اظہار نہیں کر پاتا اور ماں کبھی محبت چھپا نہیں پاتی، ماں کبھی محبت چھپا نہیں پاتی اور باپ کبھی اظہار نہیں کر پاتا۔ اس لیے دنیا میں لوگوں نے یہی سمجھا کہ ماں ہی صرف اولاد سے محبت کرتی ہے، باپ نہیں۔ ایسا نہیں ہے، باپ بھی اپنے اولاد سے بے پناہ محبت کرتا ہے۔ کچھ لوگ جو ہے بات آ گئی تو بتاؤں، علاقے کا ماحول ہے، میں نے بھی دیکھا آپ نے بھی دیکھا ہوگا، بوڑھے گھر میں ہیں دو، بہن اور بہنیں بھی ہیں، بھائی بھی ہیں، 2-4 بھائی ہیں، 3-4 بہنیں ہیں۔ ظاہر سی بات ہے اکثر گھروں میں یہی حال ہے کہ بیٹیوں کے بچوں سے گھر کے بزرگوں کو زیادہ محبت ہوتی ہے، بیٹوں کے بچوں سے اتنی محبت ظاہر ہے نا، ایسا ہو رہا ہے نا، ظاہر ہے ایسا ہو رہا ہے۔ بیٹیوں کی بچوں سے محبت بہت ہے، بیٹوں کے بچوں سے زیادہ محبت نہیں ہے، جبکہ ماں باپ کے دل میں یہ خیال ہونا چاہیے کہ ہماری نسل کے اصل اقدار تو بیٹے کی اولاد، بیٹے کے اولاد جو ہے نا یہ تو باپ کی نسل کو بچانے والے ہیں۔ حالانکہ بیٹی کے بچے برے ایسا نہیں ہے، لیکن پھر لوگ مثال کیا دیتے ہیں پتہ ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نواسوں سے ہی زیادہ محبت کی ہے۔ میں پوچھتا ہوں جو لوگ یہ کہتے ہیں حضور علیہ السلام صرف نواسوں سے محبت کی ہے، یہ بات سچ ہے، اس لیے کہ حضور علیہ السلام کو بیٹے جو ہے ان کی شادی نہیں ہوئی، ان کی اولاد نہیں ہو پائی۔ اگر اولاد ہوتی تو حضور علیہ السلام اپنے پوتوں سے ویسے ہی محبت کرتے جیسے اپنے نواسوں سے محبت کرتے، اس لیے تو وہ انصاف کا درس دینے آئے ہیں، نا انصافی تو نہیں کریں گے نا۔ لیکن کیوں؟ حضور علیہ السلام کے جو بیٹے تھے وہ اللہ کی مرضی اور اللہ کی مشیت سے
وہ اپنے بچپن کے عمر میں ہی دنیا سے چلے گئے، وہ دنیا میں زیادہ دیر نہیں رہے، اس کی وجہ سے ان کی شادی بھی نہ ہو سکی، ان کی اولادیں بھی نہیں ہیں۔ یہ کہہ کر جو ہے صرف نواسے اور نوازیوں سے محبت کرنا یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ وہ بچے بھی اتنے ہی حقدار ہیں جتنے حقدار یہ بچے ہیں۔ بہرحال میں کہہ رہا تھا، یہ خاتون حضرت حسن بصری کے پاس پہنچی اور کہنے لگی کہ حضور میری بیٹی فوت ہو گئی ہے، میری بیٹی فوت ہو گئی ہے، میں یہ دیکھنا چاہتی ہوں کہ میری بچی کس حال میں ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، یہ عالم برزخ جو ہے نا، یہ عالم دنیا ہے، اس کے بعد یہاں سے عالم برزخ میں جائیں گے، وہ برزخی زندگی ہے، اس کا ایک الگ ہی ماحول ہے۔ وہ کب دیکھیں گے ہم لوگ؟ آپ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں؟ اس کے لیے ایک کام کرنا پڑتا ہے۔ کیا کرنا پڑتا ہے عالم برزخ دیکھنے کے لیے؟ جی کام کرنا پڑتا ہے، مرنا پڑتا ہے۔ ہاں، وہ مرنے کے بعد ہی دکھنے والے، اس سے پہلے تو جو لوگ علم کشف جانتے ہیں، ایک علم ہے جسے علم کشف کہتے ہیں، وہ اللہ کے مقدس بندوں کو وہ علم حاصل ہوتا ہے، وہ کسی قبر کے پاس بیٹھ کر آدھا ایک گھنٹہ بیٹھ کر کشف کرتے ہیں، پڑھائی کرتے ہیں، جس کے بعد قبر کے آثار جو ہے احوال ان پر ظاہر ہونے لگتے ہیں۔ ایسے اللہ والے آج بھی موجود ہیں، ایسے کئی ایک اللہ والے آج بھی موجود ہیں۔ میں بغیر نام بتائے آپ کو بتاؤں، ممبئی کی سرزمین پر ایک بندہ جس کے پیٹ میں شدید تکلیف تھی، شدت کے ساتھ تکلیف، کل اس کی شادی، آج مہندی کا دن، وہ بندہ تڑپ رہا تھا، یہ میرے آنکھوں دیکھا حال ہے، اتنا تڑپا کہ وہ تڑپتے ہوئے اس وقت ایک مسجد میں پہنچا، ہم لوگ بھی اس کے ساتھ تھے، ایک اللہ کے نیک بندے اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے، اس نے تڑپتے کہا حضور شدت کی تکلیف ہے، آپ دعا فرما دیں کہ اللہ عز و جل میری اس تکلیف کو دور فرما دے۔ اس بزرگ نے کہا آپ میں سے اگر کوئی سید زادہ ہے تو ادھر آئے، اور انہوں نے اس سید زادے سے کہا کہ صرف اتنا کرو کہ اس وقت حضرت مخدوم ماہیمی علیہ رحمہ کے دربار میں جاؤ اور وہاں جا کر یہ کہہ کر دعا کرنا کہ مجھے اس شخص نے بھیجا ہے جس شخص سے آپ نے یہ وعدہ کیا ہوا ہے کہ جب بھی تم کچھ مانگو گے میں اللہ سے دلا دوں گا، جب بھی تم کچھ مانگو گے میں اللہ سے دلا دوں گا، میں نے کبھی ان سے کچھ نہیں مانگا، جا کر کہہ دو کہ مجھے اس بندے نے بھیجا جس سے آپ نے یہ وعدہ کیا ہوا ہے، اور اس بندے کی تکلیف دور ہو جائے۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، چند گھنٹوں کے بعد جب وہ وہاں سے جا کر دعا کر کے آ گیا، اس کی تکلیف دور ہو گئی اور پورے خیر و عافیت کے ساتھ خوشی شادی۔ یہ میں کسی کتاب میں پڑھ کر نہیں بول رہا، یہ اپنی زندگی کا مشاہدہ ہے۔ ایسے کئی اللہ والے تھے، اللہ والوں کی زندگی، میں کہتا ہوں نا، ام زکریا مسجد کے امام سید حامد اشرف صاحب قبلہ، یہ ان کی بات بھی میں آپ کو بتاؤں، جب وہ منارہ مسجد کے پاس اپنی آخری درس بخاری شریف کہ محفل میں تھے، انہوں نے یہ بیٹھ کر کہا تھا یہ درس بخاری کی میری محفل زندگی کی آخری محفل ہے، اور انہوں نے اپنی مسجد میں جمعہ کے دن منبر میں بیٹھ کر کہا تھا یہ میری زندگی کا آخری جمعہ ہے۔ یہ کتابوں کی پڑھی ہوئی بات، کسی سے سن کر نہیں، اپنی زندگی کی بات میں آپ کو بتاؤں جو ہم لوگوں نے سنا۔ جمعہ کے دن انہوں نے کہا آخری جمعہ ہے، دوسرا جمعہ آیا، سب سوچ رہے تھے بدھ کے دن انتقال ہو جائے گا، جمعرات کے دن چلے جائیں گے، جمعہ کا دن صبح بھی آ گیا، دوپہر کا وقت بھی ہوا، ہم لوگ عاشق شاہ بخاری میں تھے، حضرت نے بیان کے بعد دعا کی کہ سید حامد اشرف صاحب قبلہ سخت علیم ہیں، بیمار ہیں، آپ لوگ دعا کریں کہ اللہ انہیں شفا عطا فرمائے۔ میرے دل میں خود یہ خیال آیا کہ سید صاحب قبلہ نے تو پچھلے جمعہ کہا یہ تو میرا آخری جمعہ ہے،
اور یہاں تو ابھی بھی دعائیں ہو ہی رہی ہیں. ہم لوگوں نے سلام پھیرا, سلام پھیرنے کے بعد پیچھے سے ایک آدمی آیا, آنے کے بعد حضرت کے کان میں کچھ کہا تو حضرت نے کہا ایک افسوسناک خبر یہ ہے کہ خطبے کے وقت جو جمعہ کا عین خطبے کا وقت ہوتا ہے اس وقت سید حامد اشرف صاحب قبلہ کا انتقال ہو گیا. یہ ہماری زندگی میں آپ کو اللہ والے جو ہوتے ہیں نا ان کی زندگی اتنی معمولی نہ سمجھے. میں بتاؤں انسانوں کی طاقت یہ کسی جانور کو کیا پتا ہوگا, مسلمان کی طاقت یہ کسی کافر کو کیا پتا ہوگا. میں آپ کو بتاؤں آج آپ لوگوں نے واٹس ایپ کے ذریعے دیکھا ہوگا 2-4 دن سے ہمارے اس علاقے کے ایک نوجوان لڑکے نے شادی کے موقع پر ہندوؤں کی ایک مذہبی رسم کے ساتھ اپنی دلہن کے گھر پہنچا. سر پہ وہ ٹوپی لگا کر, چہرے کو پورا کالا کر کے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا. کئی ایک علماء نے اس کی مخالفت کی, لوگوں نے برا بلا کہا. لیکن ابھی آپ کو میں بتاؤں کافروں کی پوری ایک جماعت جو اس لباس میں جو ان کا ایک دیوتا جو کچھ بھی ہوتا ہے اس کے پاس جا کر انہوں نے منتیں مانگی ہیں اور کہا ہے کہ 1 مہینے کے اندر یہ دلہا اور دلہن پاگل ہو کر سڑک پہ آئے. یہ کس کا دعویٰ ہے؟ کافر کا دعویٰ ہے. میں کہتا ہوں یقیناً انہوں نے گناہ کیا, یقیناً انہوں نے اللہ کے عذاب کو دعوت دینے کا کام کیا, یقیناً انہوں نے شریعت کے ایک عظیم طریقے کا انہوں نے مذاق اڑایا, حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنت کا مذاق اڑایا. وہ مسلمان ہوتے ہوئے مسلمانوں کی عزت کو اچھالا, لیکن پھر بھی انہیں توبہ کا موقع ہے, پھر بھی انہیں توبہ کا موقع ہے. دھتکار نہیں سکتے, انہیں سوسائٹی سے نکال نہیں سکتے, ان کا ہم سوشل بائیکاٹ نہیں کر سکتے فوراً. ہم کیا کریں؟ سب سے پہلے انہیں سمجھائیں, ان سے توبہ کرائیں. وہ توبہ اور استغفار کر کے وہ کچھ بھی نہ کریں. اگر آج کی رات سچے دل سے توبہ کر لیں, اللہ کی بارگاہ میں ہم نے جو کیا وہ گناہ ہے, آئندہ نہیں کریں گے. بس یہ توبہ ان کے لیے اتنی کافی ہے, پوری دنیا کی کافر طاقتیں مل کر بھی انہیں پاگل نہیں کر سکتی. لیکن شرط کیا ہے؟ توبہ کریں, توبہ کریں, استغفار پڑھیں. لیکن وہ یہ سوچیں کفر کی کاٹ کفر سے ہی ہوگی, کافروں کا کاٹ کافروں سے ہی ہوگا. انہوں نے کسی پنڈت کے پاس گئے ہوں گے, ہمیں بھی کسی پجاری کے پاس جانا ہوگا. تو یاد رکھ لیں اگر کسی غیر مسلم کے یہاں پر انہوں نے وہ کام کرانے گیا تو یاد رکھ لیں پاگل ہوں گے نہیں ہوں گے یہ نہیں پتا, لیکن ایمان سے تو چلے جائیں, ایمان سے تو چلے جائیں گے. اس لیے کہ ایمان انسان کا سب سے زیادہ مضبوط ہونا چاہیے, ایمان سب سے زیادہ. ہمارے علاقے کے میں اور ایک واقعہ بتاتا ہوں, یہ تھوڑا پرانا واقعہ ہے. ایک بھائی نے مجھ سے کہا کہ گھر میں کچھ معاملے میں چونکہ میں چھوٹا ہوں لیکن بڑے بھائی کی غلطی پر میں نے بڑے بھائی کو چماٹ مار دیا, تماچا مار دیا. جب میں نے مارا تو میرے بڑے بھائی کو اتنا غصہ آیا کہ 1 ہفتے کے بعد اس نے اپنے غصے کے بارے میں مجھے بتایا. کیا بتایا؟ کہا کہ کل پرسوں تو گلف چلا جائے گا, جانے سے پہلے تو کمڑا چلے جائے. کہاں جانا؟ کمڑا چلے جانا. اس نے پوچھا بولتے کیوں؟ بولے جو تم نے پرسوں مارا تھا نا تو میں نے جو ہے نا فوراً کمڑے میں بڑے شیطان کے مندر میں گیا تھا اور وہاں جا کر 10 روپے ڈال کر آیا ہوں کہ تم مر جائے, تو مر جائے. تو حضرت اب میں نے کیا کرنا ہے؟ میں نے کہا وہ 10 روپے 1 مرتبہ نہیں, اگر 1 کروڑ مرتبہ بھی ڈالے گا تو نہیں مرنے والا.
1 کروڑ مرتبہ بھی ڈال دے نا، روز جا کر ڈالے، ہر دن ڈالے، ہر گھنٹہ ڈالے، ہر لمحہ ڈالے، وہ زندگی کے ایک ایک سیکنڈ پیسہ ڈالتا ہی رہے، فلاں مر جائے، فلاں مر جائے، فلاں مر جائے، وہ مر جائے گا، تو نہیں مرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا ایمان کسی شیطان، مندر، دیوتا، پنڈت اور پوجاری پہ نہیں، ہمارا ایمان اللہ پر ہے۔ جب وہ چاہتا ہے زندگی دیتا ہے، جب وہ چاہتا ہے موت دیتا ہے۔ اس کے بغیر چاہے نہ کوئی زندگی دے سکتا ہے، نہ اس کے بغیر چاہے کوئی موت دے سکتا ہے۔ میں نے کہا اس کا اسلامی طریقہ یہ ہے، تو نہیں جائے گا پیسہ ڈالنے، تو بدلے میں کہ میں بھی ڈال دیا مانڈولی کر دے، شیطان تو مانڈولی کر دے، یہ 10.25 ٹائیں ٹائیں فش ختم ہو گیا، آگے کچھ کرنا نہیں ہے۔ اس نے جو کہا اسے سنا، میں نے جو کہا اسے بھی سن لے اور بات کو رفع دفع کر دے۔ میں نے کہا اسلامی طریقہ، میں نے کہا اس سے کہو میں نہیں جاؤں گا، لیکن تو جو جا چکا ہے اس کے لیے تو کسی عالم دین کے پاس جا کر اپنے گناہ کو بتا، گناہ کیا کیا ہے، پھر اس کے بعد وہ تجھے توبہ کر، اسے توبہ کرائیں، استغفار پڑھائیں اور پوری زندگی اس گناہ سے باز آنے کے لیے توبہ اور استغفار کر کے استقامت کے ساتھ زندگی گزارو۔ اور ایک دو نہیں، ہمارے علاقے میں ہی نہیں، پوری دنیا کے اندر بہت سارے ایسے مسلمان ہیں جب انہیں کہیں سے سکون نہیں ملتا نا، پریشانی پہ پریشانی ہوتی۔ یاد رکھیں، دکھ، درد، علم، پریشانیاں، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جب ایک مرتبہ کسی کو آ جائے نا تو پھر آدمی جو ہے نا دیکھتا نہیں ہے کس کا درد ہے، کبھی اس کے در، کبھی اس کے در، کبھی در بدر، کبھی عرش پر، کبھی فرش پر، کہاں کہاں گھومتا رہتا ہے، اس کا کوئی ایک در نہیں رہتا ہے، پھر بھٹکتا ہی رہتا ہے۔ پھر بھٹکتے بھٹکتے جو ہے کبھی کبھی امتحان بھی ہوتا ہے۔ میں نے شاید اس سے پہلے بھی آپ لوگوں سے کہا ہوگا کہ ہمارے قاضی کاروار مفتی اشتیاق صاحب قبلہ، ان کے ساتھ ایک مرتبہ بات چیت ہو رہی تھی، تو میں نے اور انہوں نے اسی حوالے سے گفتگو کی کہ آج مسلمان جو ہے سادات کے یہاں پر تو جاتے ہی سیدوں کے پاس دعا تعویذ کے لیے، مزارات پہ تو جاتے ہی ہیں۔ میں نے کہا افسوس یہ ہے کچھ لوگ انہیں روک رہے ہیں لیکن انہیں نہیں روکتے جو پنڈت کے پاس جا رہے ہیں، جو پوجاریوں کے یہاں پر جا رہے ہیں، جو پوجاریوں کا۔ میں اگر آپ لوگ چاہیں گے تو 2 نام بتاؤں گا، 2 نام گاؤں کا ہی 2 نام بتاؤں گا۔ اس وقت دونوں زندہ ہیں، ایک ہی خاندان کے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے ایک ادھر ہے ایک ادھر ہے، اشارے میں سمجھ جائیے، ایک ادھر ہے ایک ادھر ہے۔ جو ادھر تھا اس سے ادھر والوں نے کہا، ادھر والے نے کہا، ادھر والے نے بہت سمجھایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ نے وہ علم عطا فرمایا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم جو پہلے ہوا اسے بھی بتا دیتے، بعد میں ہونے والا ہے اسے بھی بتا دیتے۔ یعنی بہت ساری ایسی باتیں ہیں، اگر عام فہم زبان میں کہیں حضور غیب کی خبر دیتے، تیرے گھر میں کیا ہے اس کے گھر میں کیا ہے، تو کیسا ہے وہ کیسا ہے۔ تو ادھر والے نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا کیسا ہو سکتا ہے، تو وہ علم تو صرف اللہ کو ہے۔ ان کے گھر میں کچھ تکلیف ہوئی، ہمارے گاؤں کا واقعہ ہے، ادھر والا بھی زندہ ہے ادھر والا بھی زندہ ہے، ادھر والے کی زندگی میں اللہ خوب برکت عطا فرمائے، ادھر والے کو اللہ ہدایت کے ساتھ زندگی میں برکت عطا فرمائے۔ غور سے سنو، ادھر والا جو تھا ان کے گھر میں کچھ تکلیف ہوئی، پریشانی ہوئی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ان کے نزدیک کسی سید کے یہاں پر، کسی بزرگ کے یہاں پر جانا تو جائز نہیں تھا، تو وہ کسی غیر مسلم کے یہاں پر گئے۔ تو غیر مسلم نے کیا کہا پتہ ہے، تمہاری زمین میں یہ ہے، یہ رکھا ہوا ہے، اور تمہارے گھر کا جو بڑا ہے نا وہ اس کے ساتھ پہلے کچھ ایسا ہوا تھا، وہ دوسرا والا جو ہے اس کے ساتھ ایسا ہوا تھا۔ یعنی بہت ساری خبریں اس نے دیا، باتیں بتائی۔ تو ادھر والے کہتے ہیں رات میں آ کر ملا مجھ سے گلے مل کے کہتا ہے آپ کہتے تھے نا حضور کو علم غیب ہے، میں مانتا ہوں، کہا
کیسے مانتا ہے؟ ارے میری گھر کی بات تو پنڈت بتا سکتا ہے، تو کیا حضور نہیں جانتے ہوں گے؟ تو ادھر والے نے کہا اے اللہ کے بندے، اب تیرا ماننا نہیں ہے، تو نے قرآن حدیث سے نہیں مانا، پنڈت کو دیکھ کر مانا۔ یہ دونوں لوگ زندہ، میں یہ بات جو ہے نا، یہ اٹکلیں نہیں، اسی نہیں بول رہا ہوں، دونوں اگر آپ کہیں گے تو میں آپ کو فون نمبر دوں گا، ادھر والے سے آپ بات کر لیجئے گا، اور ادھر والا کون ہے وہ میں آپ کو بتا بھی دوں گا۔ یہ حالات ہے دنیا کے، ایسا ہو رہا ہے، ہوتا ہے۔ اگر آپ کے گھر سے، آپ کے رشتہ داروں میں سے کوئی بھی اگر کسی بھی غیر مسلم کے پاس پہلے گیا ہوا ہے، آپ اسے توبہ کروائیں، اس سے کہیں کہ استغفار پڑھے، سچے دل سے توبہ کر لے، اور اگر کوئی ابھی بھی جاتا آتا ہے اسے روک دیں، اور آئندہ کبھی آپ کو خبر ملے کہ جاتا ہے تو آپ جو ہے اسے بھی روک دیں۔ ہاں، اللہ کے نیک بندوں کے پاس جائیں۔ میں نے پہلے بھی آپ لوگوں سے کہا ایک مرتبہ، سید عطا اللہ تنگڑ ہیں، آپ ان کے پاس جائیں۔ کمبول تنگڑ ہیں، یہ سادات ہیں، ایسے کئی ایک سادات ہیں جن کے پاس آپ جا سکتے ہیں، جن کے پاس آپ اپنے لیے اللہ کی دی ہوئی کتاب کے ذریعے علاج کروا سکتے ہیں۔ اور میں کہتا ہوں ہفتہ واری جو اجتماع ہے، اس میں بھی بہت ساری نیتیں لے کر آپ بیٹھ جائیں، انشاءاللہ یہ ہفتہ واری اجتماعی ہماری غم، تکلیف، پریشانی، ساری چیزوں کا حل کے لیے بہترین ذریعہ ہفتہ واری اجتماع بھی ہو سکتا ہے اگر ہم چاہیں تو۔ یہ خاتون حضرت حسن بصری کے پاس پہنچی، اور کیا ابھی دیکھیے ہم لوگ وہیں تھے نا، وہاں سے ادھر یاد رکھیں، گفتگو کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ جہاں چھوڑے ہیں نا پھر سے وہیں پر آ جائیں۔ وہ یاد رہنا، سننے والے جو ہے نا کہاں پہنچ جاتے ہیں، ان کو یاد ہی نہیں رہتا، پھر ہاں یہ بات چل رہی تھی نا، آپ لوگ بھی وہاں ہونا چاہیے کہ یہ بات ہو رہی تھی۔ حضرت حسن بصری کے پاس خاتون آئی، کیا کہا میں اپنی بیٹی کو دیکھنا چاہتی ہوں کہ وہ کس حال میں ہے۔ حضرت حسن بصری نے کہا کہ جاؤ، یہ اوراد و وظائف ہے، یہ ذکر ہے، یہ ذکر ہے، تم جو ہے اس ذکر کی وجہ سے، یاد رکھیں بہت سارے ایسے طریقے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے آدمی اس چیز کے، ایک اللہ والے تھے جن کے حوالے سے یہ مشہور تھا کہ حضور علیہ السلام کی زیارت کراتے، حضور علیہ السلام کی، بہت سارے لوگ غور سے سنیے، بہت اچھا لگے گا، بہت سارے لوگ ان کے یہاں آتے تھے، کہتے تھے کہ میں حضور علیہ السلام کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، وہ وظیفہ دیتے، وہ حضور علیہ السلام کی زیارت ہو جاتی۔ ایک دن ان کی بیوی نے سوچا یہ سب کو کراتے ہیں حضور کی زیارت، آج میں بھی کہتی ہوں مجھے بھی کرا دیں۔ یاد رکھیں آپ کتنے بھی بڑے ہو جائیں، پوری دنیا آپ کو مانے گی، لیکن آپ کی بیوی آپ کو جلدی نہیں مانے گی۔ بیوی جو ہے وہ جلدی نہیں مانا کرتی۔ ایک بزرگ کے حوالے سے ہے کہ وہ صاحب کرامت تھے، صاحب کرامت تھے، بیوی نہیں مانتی تھی۔ ایک دن باہر کچھ کام کر رہی تھی تو دیکھا ہوے میں کوئی اللہ کا ولی ہوے میں اڑتا ہوا جا رہا ہے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد گھر کے اندر گئی تو ولی، اللہ کے ولی وہ گھر پہ تھے، تو اس خاتون نے کہا تم کہتے ہو تم اللہ کے ولی، ابھی میں نے ولی کو دیکھا ہے، ہوا میں اڑ رہے تھے، کیا پیارا طریقہ تھا، کتنا زبردست اڑ رہے تھے، وہ ہیں، ان کی طاقت کا میں نے اندازہ کیا۔ تو اس بزرگ نے تھوڑے توقف کے بعد کہا وہ میں ہی اڑ رہا تھا، وہ میں ہی تھا۔ تو خاتون کہہ رہی تھی اسی لیے ٹیڑھا ٹیڑھا اڑ رہے تھے، اسی لیے ٹیڑھا ٹیڑھا اڑ رہے تھے۔ تو یعنی پوری دنیا آپ کو مانے، گھر کی خاتون مانا یہ تھوڑا مشکل ہے۔ تو یہ اللہ کے ولی جو ہے وہ حضور علیہ السلام کی زیارت کراتے تھے۔ خاتون نے کہا سب کو کراتے مجھے بھی کرا دے۔ تو اللہ کے ولی نے کہا تم بہترین لباس پہنو، خوبصورت لباس پہنو، اپنے آپ کو سوار لو۔ عمر ہو گئی تھی، کہا تم ایسا لباس زیب تن کرو جو ایک شوہر تم سے چاہتا ہے، جیسا میں تم سے چاہ رہا ہوں ایسا لباس۔
تو اس نے ساری تیاری کر لی اور اپنے کمرے میں بیٹھی تو اس بزرگ نے اپنے سالے کو بلایا اور سالے کو بلانے کے بعد کہا اپنی بہن کو تو دیکھو اس عمر میں لباس کیسا پہنتی ہے, چہرہ مورا دیکھو, بن سور کے زیب و زینت کر کے بیٹھی ہوئی ہے, اس عمر میں یہ کوئی طریقہ ہے؟ سالے کو خوب ڈانٹ دیا. سالہ اتنا لال پلا ہوا غصہ ہوا, جا کے دیکھا تو بہن ایسے, اور بولا شرم, بہن کو بے تحاشا ڈانٹا بھائی نے. کیا تماشا بنا, اتنا ڈانٹا اتنا ڈانٹا اتنا ڈانٹا, بیچاری روتی روتی سو گئی, روتی روتی سو گئی. اور جب سوئی تو خواب میں حضور کی زیارت نصیب ہوئی. اٹھ کر کہتی ہے جب حضور کی زیارت کرانی تھی تو اتنے سارے تماشے کیوں کرائے؟ کہا تماشا نہیں کرایا اس لیے کہ حضور کا دیدار اسے ہوتا ہے جس کا دل ٹوٹا ہوا ہوتا ہے. دل تیرا ٹوٹا نہیں تھا, تیرے دل توڑنے کے لیے یہ کیا, پھر حضور کی زیارت نصیب ہوئی. ٹوٹے ہوئے دلوں کو حضور کے زیارت نصیب ہوتی ہے. یہ دل میں دنیا کے ارمان لیے جب تک سوتے رہیں گے حضور کی زیارت نصیب ہونے والی نہیں ہے. جب بھی کوئی آپ کا دل توڑے نا, وضو کر کے سو جائے, وضو کر کے سو جائے, شاید کہ قسمت جاگ جائے. تو حضرت حسن بصری کے پاس آئی خاتون اور کہا میں اپنی بیٹی کو دیکھنا چاہتی ہوں. انہوں نے کہا یہ چیز پڑھو, یہ اوراد و وظائف ذکر و اذکار کرو گی تو تمہیں اپنی بیٹی کی جو ہے نا زیارت نصیب ہوگی. اب وہ خاتون گئی گھر, جانے کے بعد اپنی بیٹی کو خواب میں دیکھا تو کیا دیکھتی ہے؟ لباس جہنمی ہے, ہاتھ میں جو ہے وہ ہتھکڑیاں لگی ہوئی ہیں, پیر میں زنجیر ہے, عذاب میں گرفتار ہے, سخت عذاب میں گرفتار ہے. ہم اور آپ کئی ایک کو قبر میں دفنا دیے, کون کس حال میں ہے کسی کو نہیں پتا, کون کس حال میں کسی کو نہیں پتا. ہم آپ کا کیا حال ہوگا یہ بھی کسی کو نہیں پتا. اس لیے جتنی نیکیاں ہو سکتی ہیں ہم اتنی نیکیاں کر لیں. وہ خاتون رات میں خواب میں دیکھی کہ بیٹی کے ساتھ بڑا برا حال ہے. صبح اٹھی, حضرت حسن بصری کے پاس آتا روتے ہوئے کہا کہ آپ نے جو کہا تھا کرنے کو وہ تو میں نے کیا اور اس کی وجہ سے میں نے اپنی بیٹی کو دیکھا بھی, لیکن جس حال میں نے دیکھا ہے وہ حالات جو ہے بیان کرنے کے قابل نہیں ہیں. بڑے عجیب عالم میں اور بہت ہی زیادہ دردناک حال میں نے اسے دیکھا ہے. حضرت حسن بصری سے یہ ساری باتیں کہہ کر وہ روتی دوتی گھر سے چلی جاتی ہے. حضرت حسن بصری فرماتے ہیں وہ خاتون میرے یہاں سے گئی. کچھ دن کے بعد جب میں رات میں سویا میں نے خواب میں ایک جوان بچی کو دیکھا جس کا لباس جنتی ہے, وہ جنت کے باغ میں ٹہل رہی ہے, وہ بہت زیادہ خوش ہے. میں نے اس کی طرف حیرت سے دیکھا تو اس بچی نے مجھ سے کہا اے حسن بصری تمہیں خبر ہے میں کون ہوں؟ حضرت حسن بصری نے پوچھا بتا تو کون ہے؟ تو اس بچی نے کہا اے حسن بصری کچھ دن پہلے میری ماں تیرے بارگاہ میں آئی تھی اور آنے کے بعد مجھے دیکھنے کی تمنا ظاہر کی اور آپ کی بتائے ہوئے اوراد و وظائف کے ذریعے میری ماں نے مجھے خواب میں جس حال میں دیکھا تھا وہ حال دوسری ہے, اس کی کیفیت دوسری ہے. آج آپ دیکھ رہے ہیں یہ کیفیت الگ ہے. حضرت حسن بصری پوچھتے ہیں وجہ کیا ہے, تمہیں وہاں سے یہاں آنے کی وجہ کیا بنی اور یہ تبدیلی کیوں آئی؟ تو وہ بچی کہتی ہے اے حسن بصری سنیے, ہم جس قبرستان میں تھے تقریباً وہ 560 ایسے مردے تھے جن پر عذاب ہو رہا تھا, لیکن ایک اللہ کا نیک بندہ آیا اور حضور علیہ السلام پر درود پڑھ کر ہم مرحومین کو بخش دیا. اللہ نے درود کی برکت سے ہمیں یہ درجہ عطا فرمایا. یہ مقام کہتے یہ مقام و مرتبہ درود پاک کی وجہ سے اللہ نے ہمیں عطا. اور یاد رکھیں اللہ بڑا مہربان ہے, اللہ رحمان رحیم ہے, وہ بھی بندوں کو بخشنا چاہتا ہے.
بندوں کو بخشنا چاہتا ہے. وہ تو جو ہے نا بہانہ تلاش کرتا ہے کہ بندے کچھ ایسا کر لیں. اس لیے آپ اور ہم بھی اپنے مرحومین کے لیے کچھ کریں. ہر ہفتے ہفتہ وار اجتماع میں آئیے. کل کے قافلے کا اعلان ہوا تھا اتوار، لیکن چونکہ کرناٹک میں ویکینڈ لاک ڈاؤن ہے، جہاں ہم لوگوں نے جانا تھا وہاں کے لوگوں نے کہا کہ آگے دیکھتے ہیں، انشاءاللہ جیسے خبر ملے گی آپ لوگوں کو بتا دی جائے گی. السلام علیکم.